بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت جس کا نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 4 شوال 1114 ہجری یعنی کہ 10 فروری 1703 عیسوی کو بھارت کے ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں پھلت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم بھی ایک بڑے عالم اور پاک باطن بزرگ تھے اور انہیں صوفیہ میں بڑا مقام حاصل ہے۔ شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور والدہ محترمہ کی جانب سے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے دینی علوم کی تعلیم کے لیے دہلی میں ایک درسگاہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے قائم کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ولی اللہ ابو الفیاض قطب الدین احمد رکھا۔ شاہ عبد الرحیم نے یہ نام بلند مرتبہ بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے رکھا تھا، لیکن بعد میں ولی اللہ ہی مشہور ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم ہی سے حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کو مدرسہ رحیمیہ میں داخل کروا دیا گیا۔ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ آپ نے کم عمری ہی میں بہت وسیع مطالعہ کر لیا۔ 14 برس کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی۔ شاہ ولی اللہ نے اس دوران قرآن پاک میں غور و تدبر کی تعلیم بھی حاصل کی اور اپنے والد محترم سے بیعت کے ساتھ ساتھ تصوف کے تمام تقاضوں اور مراحل سے آگہی حاصل کی۔ تقریباً 17 برس کی عمر کو پہنچنے تک شاہ ولی اللہ نے اس زمانے میں رائج علوم عربیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، ادب، کلام، معانی، منطق، فلسفہ، تصوف، طب اور ریاضی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ نے ان علوم کی باقاعدہ سند اور تدریس کی اجازت حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ کی عمر 17 برس تھی اس وقت آپ کے والد محترم رحلت فرما گئے۔ والد کی رحلت کے تقریباً 12 برس تک شاہ ولی اللہ دہلی میں درس دیتے رہے۔ 1730 عیسوی میں آپ حج بیت اللہ کے بعد آپ نے 14 ماہ تک حرمین شریفین میں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے حرمین کے بلند مرتبت اساتذہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابی ماجہ، مسند احمد، مسند دارمی، شیخ ابو طاہر مدنی سے پڑھی۔ موطا امام محمد، کتاب الاثار کی تعلیم شیخ تاج الدین مفتی مکہ مکرمہ سے حاصل کی۔ موطا امام مالک 3 بار شیخ ابو طاہر، شیخ تاج الدین اور شیخ وفد اللہ سے پڑھی۔ شاہ ولی اللہ نے شیخ عبداللہ بن سالم البصری سے حدیث کی سند کی اجازت حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ رجب 1145 ہجری یعنی دسمبر 1732 عیسوی میں واپس دہلی پہنچے۔ آپ نے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کی درسگاہ مدرسہ رحیمیہ میں تدریس شروع کر دی۔ اس درسگاہ میں دیگر کئی قابل اساتذہ بھی درس دینے لگے۔ بہت جلد شاگردوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ درسگاہ چھوٹی محسوس ہونے لگی، تو سربراہ مملکت محمد شاہ نے دہلی میں ہی آپ کو ایک وسیع اور شاندار حویلی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ شاہ صاحب نے درسگاہ اس حویلی میں منتقل کر دی۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی وہ مغلیہ سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا آخری دور تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ ملک میں خانہ جنگی اور بدامنی شروع ہو گئی۔ حکمران محمد شاہ کے زمانے میں مہاراشٹر کے مرہٹوں نے بغاوت کی اور 5 سال میں وسط ہند کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ادھر شمال سے ایرانی حکمران نادر شاہ نے تباہ کن حملہ کیا۔ دہلی میں قتل عام ہوا اور بڑی بربادی پھیلی۔ نادر شاہ مغلوں کا خزانہ اور قیمتی اشیاء لوٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ملک میں بغاوتیں ہونے لگیں اور چند سال میں دکن، سندھ، بنگال اور اودھ میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ پھر کشمیر بھی دہلی کے بادشاہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مسلمان نہ صرف سیاسی لحاظ سے کمزور ہو گئے تھے بلکہ وہ اخلاقی اعتبار سے بھی زوال کی طرف جا رہے تھے۔ دولت سے محبت،
آرام طلبی، عیش و عشرت، خود غرضی، بے ایمانی اور اسی قسم کی بہت سی خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلافات پیدا ہونا عام تھا۔ لوگ مختلف بنیادوں پر گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ علماء اور صوفیہ کا حال بھی مختلف نہ تھا، وہ ایک دوسرے سے مخالف وہ بھی ہو گئے تھے۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ نے حرمین شریفین سے واپسی پر امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے اور اصلاح کے عظیم اور کٹھن کام کا آغاز فرمایا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے مختلف علمی اور فقہی طبقوں کے درمیان مفاہمت اور قربت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اہل علم اور ان کے پیروکار عوام کے درمیان اختلافات کم ہو گئے۔ اعتدال کی روش اختیار کی جانے لگی، تعصبات دور ہونے لگے اور ایسے امور کی طرف توجہ دی جانے لگی جن میں سب متفق تھے۔ شاہ ولی اللہ نے معاشرے میں بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کا عظیم اور کٹھن کارنامہ نہایت منظم اور مؤثر انداز سے انجام دیا۔ آپ نے ایک جانب تو پوری تاریخ اسلام کا تنقیدی جائزہ لیا اور بے حد باریک بینی سے یہ واضح کیا کہ اسلام قبول کرنے والی مختلف اقوام نے اپنے دینی عقائد میں کون کون سی غیر اسلامی باتیں شامل کر لیں اور ان کے اعمال، اخلاق، تہذیب، تمدن اور سیاست میں کس طرح نامناسب اور گمراہ کن تبدیلیاں آ گئیں۔ پھر شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی پستی، بدحالی، زوال اور گمراہی کے دو بنیادی اسباب بیان فرمائے۔ ایک، اقتدار کا خلافت سے بادشاہت کی طرف منتقل ہو جانا، اور دوسرے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانا۔ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی خرابیوں کی تفصیل بیان فرمائی اور ان کی وجوہ سے آگاہ فرمایا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے زوال کے صرف اسباب ہی بیان نہیں کیے بلکہ ان کو دور کرنے کے طریقے بھی سمجھائے۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے فقہی مسلک کی عزت کرنے کی تعلیم دی۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کو اجتہاد اور تحقیق پر راغب کیا اور اجتہاد کے اصول و قواعد اور اس کی شرائط بھی بیان فرمائیں۔ اجتہاد سے مراد قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کی روح اور شریعت کے منشا کے مطابق مسائل کا حل دریافت کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو صدیوں سے بھولا ہوا یہ سبق یاد دلایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر پوری طرح نافذ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اسلام کے پورے اخلاقی، شرعی اور تمدنی نظام کو مرتب صورت میں پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی نظریاتی تربیت کے لیے درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کی جو عظیم خدمات انجام دیں، انہی کی بنا پر مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی اور اس کے بعد جتنی بھی اسلامی تحریکیں چلائی گئیں، جن میں تحریک پاکستان بھی شامل ہے، ان سب کی بنیاد شاہ ولی اللہ کی جد و جہد اور انتھک محنت سے پر نظریاتی تحریک ہے۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاح کے لیے کئی اہم کارنامے انجام دیے۔ اس زمانے میں ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے بیوہ کی شادی کو برا سمجھا جانے لگا تھا۔ شاہ صاحب نے اس رسم کی مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوشی اور غم کے مواقع پر فضول رسموں سے روکا۔ شاہ صاحب نے تصوف کی بھی اصلاح فرمائی۔ شاہ ولی اللہ کا ایک اہم کام قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کرنا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی اور لوگ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے تھے۔ شاہ صاحب کے ترجمے کی وجہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ نے تعلیمی نصاب کے پرانے نظام میں اصلاح و ترمیم کی اور اسے الجھنوں سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب نے امیروں اور غریبوں کے درمیان پائی جانے والی طبقاتی کشمکش کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت سے اقتصادی اور معاشی نظریے پیش کیے۔ شاہ ولی اللہ نے سیاسی پہلو کو بھی بڑی اہمیت دی۔ آپ نے حکمرانوں، عہدیداروں اور سپاہ کے حالات کا مکمل جائزہ لیا، درست حکمرانی کے اصول بیان فرمائے، اسلامی حکومت کی تشریح کی اور حاکم اور رعایا کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے طریقوں کی تعلیم دی۔ شاہ صاحب نے بادشاہ وقت، امراء اور دیگر عہدیداروں سے رابطے قائم کیے اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں مہاراشٹر کے مرہٹوں نے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔
1737 میں وہ مہاراشٹر سے دہلی تک کے علاقے پر قابض ہو گئے تھے۔ مغل بادشاہ محمد شاہ اور اس کے جانشین احمد شاہ سلطنت کے زوال کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ مملکت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک عہدیدار شہاب الدین نے احمد شاہ کو معزول کر کے اس کے جانشین عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا اور اس کے لڑکے شاہ عالم ثانی کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، مگر شاہ عالم فرار ہو کر الہ آباد چلے گئے اور انگریزوں کی پناہ حاصل کر لی، جو بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد الہ آباد تک آ گئے تھے۔ ادھر شرقی سمت سے انگریز دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے، ادھر افغانستان میں احمد شاہ ابدالی نے اقتدار سنبھال لیا تھا اور اب وہ بر صغیر پر حملے کر رہے تھے۔ 1747 سے لے کر 1759 اور 1769 تک کے درمیانی جو وقت ہے، انہوں نے بر صغیر پر 9 حملے کیے۔ تیسری طرف مرہٹوں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر انہیں مرہٹوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے اور مسلمانوں کو مرہٹوں سے نجات دلانے کی دعوت دی۔ روہیلہ سردار نجیب الدولہ اور چند دوسرے امراء بھی اس کارروائی میں شریک ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی شاہ ولی اللہ کی دعوت پر ایک بار پھر بر صغیر آئے۔ دہلی کے قریب پانی پت کے مشہور میدان جنگ میں مسلمانوں اور مرہٹوں کے درمیان 14 جنوری 1761 کو زبردست جنگ ہوئی، جو پانی پت کی تیسری جنگ کہلاتی ہے۔ مرہٹا فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی اور مقابلے پر مسلمانوں کی فوج میں صرف 90,000 سپاہی تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ 2 لاکھ مرہٹے جنگ میں مارے گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی اس بھرپور جنگی کارروائی کے نتیجے میں مرہٹوں کی سیاسی اور فوجی طاقت بہت کمزور ہو گئی اور انہیں سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد دہلی میں اپنی حکومت قائم نہیں کی اور اقتدار مغلوں کے سپرد کر کے واپس چلے گئے، جس کے نتیجے میں مملکت پھر سیاسی انتشار کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، شاہ ولی اللہ کی ایک شادی آپ کے ماموں شاہ عبید اللہ کی صاحبزادی سے ہوئی اور دوسری شادی مولوی سید حامد سونی پتی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ دوسری اہلیہ سے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں صاحبزادے علوم دینیہ کے ماہر تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 60 برس تک دینی علوم اور حدیث کی تعلیم دیتے رہے۔ شاہ رفیع الدین نے پہلی بار اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اردو میں تفسیر لکھی، جو آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبدالغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ میں بڑا مقام ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سید احمد کے ساتھ مل کر تحریک مجاہدین چلائی اور مارکا والا کوٹ میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ اس طرح یہ بات واضح ہے کہ شاہ ولی اللہ کی تحریک دعوت اصلاح کس قدر مؤثر اور ہمہ گیر تحریک تھی، جن کے اثرات سینکڑوں برس بعد بھی قائم رہے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم، حدیث، فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، سیرت سمیت تقریباً ہر موضوع پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ شاہ صاحب کو عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان دونوں زبانوں میں شعر و سخن کا بھی ذوق تھا۔ فارسی میں اشعار کہتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ آپ نے اپنی عمر کا بڑا حصہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کے لیے بسر کیا۔ ناظرین، 29 محرم الحرام 1176 ہجری 20 اگست 1762 عیسوی کو ظہر کے وقت علم و دانش کا یہ چمکتا دمکتا سورج غروب ہو گیا اور ایک عالم کو سوگوار کر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں اپنے والد محترم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔